بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف لوگ مختلف باتیں، فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دو کیونکہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، فلاں کمپنی کا بائیکاٹ کر دو کیونکہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہودیوں سے تجارت کی تھی، اور تجارت کرنا تو جائز ہے، اس لیے ہم کیوں بائیکاٹ کریں؟ ارے نہیں، فلاں کمپنی میں تو ہمارے اتنے مسلمان بھائی نوکریاں کرتے ہیں، اگر ہم نے بائیکاٹ کر دیا تو ان کی نوکری چلی جائے گی، ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے ہم فلاں اہم چیز کا کیسے بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے اس کا آلٹرنیٹ تو لاؤ، آلٹرنیٹ ہے نہیں اور چلے ہیں بائیکاٹ کروانے۔ اچھا بائیکاٹ کرنا ہی ہے تو ذرا پہلے گوگل، یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، گوگل میپ اور جی پی ایس سسٹم کا بھی تو بائیکاٹ کرو، کیونکہ ان کا منافع بھی تو امریکہ کو جاتا ہے اور امریکہ کھل کر اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو اب کیا کریں؟ کس کی سنیں؟ تو جناب آپ کسی کی نہ سنیں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے یہ آسان ترین کام کیجیے۔ سب سے پہلے امریکن سرچ انجن گوگل پر جائیے اور وہاں ایک سوال لکھیے، Which brands boost Israel economically and financially؟ اس سوال کے جواب میں خود گوگل آپ کو پوری سچائی کے ساتھ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے سب سے بڑے اور نمایاں برانڈز کی لسٹ مہیا کر دے گا۔ اس لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میک ڈونلڈ، نیسلے، کوکا کولا، اسٹار بکس، آئٹ، ایچ پی اور پوما واضح ہیں۔ صرف یہی نہیں، جن کو پڑھنے میں مشکل ہو ان کے لیے گوگل آڈیو کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ آئیے گوگل کی زبانی ہم اپنے کان کھول کر سنتے ہیں کہ اسرائیل کو معاشی اور مالیاتی طور پر مستحکم کرنے والی کمپنیاں کون سی ہیں۔ According to Rajasthan NEET PG Counseling 2023, brands including Ahava Cosmetics, Strauss, Keter, Tival, Osam, Eden Spring, SodaStream, and worldwide businesses like McDonald's, Nestle, Eid, Coca-Cola, Starbucks, HP, and Puma are all on the list of goods to use because they are seen to promote Israel. These brands boost Israel economically and financially. اس حقیقت کو جان لینے کے بعد اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ورلڈ وائڈ برانڈز دنیا بھر سے منافع اکٹھا کر کے اسرائیل بھجواتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کمپنیوں کی پروڈکٹس کو خریدتا ہے تو وہ اسرائیل کی فنڈنگ کرتا ہے اور بے گناہ اور معصوم مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کے سفاکانہ قتل و غارت کرنے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں اللہ الہ العالمین فرماتا ہے کہ انسانوں میں اہل ایمان کا جو شدید ترین دشمن ہے وہ یہودی ہے، لہٰذا جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہودیوں سے اگر جہاد نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم ان ظالم یہودیوں کو فائدہ پہنچانے سے تو خود کو روک ہی سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے اسرائیل کی فنڈنگ کا ذریعہ بننے والی کمپنیز کا بائیکاٹ کرنا غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر سکون اسی وقت ملتا ہے جب وہ تکلیف ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح فلسطین میں عورتوں، بچوں اور معصوم لوگوں کو بے دردی سے شہید کیا جائے اور ہمیں تکلیف نہ ہو اور ہم ان کے لیے کچھ کر نہ سکیں تو یہ ہمارے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75 کا مطالعہ کریں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ الہ العالمین اپنے بندوں کو غیرت مندی کا احساس دلاتے ہوئے کچھ اس انداز سے فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتا ہے
کیونکہ یہ وقت یہودیوں سے تجارت جائز ہونے کی بحث کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اپنے عمل سے یہ واضح کرنے کا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ابھی فوری طور پر اپنے مظلوم مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کو معاشی طور پر کمزور کر کے اسے مفلوج کر دیں۔ ہم عام لوگوں کے پاس فی الحال صرف یہی ایک بائیکاٹ کا راستہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض چیزوں میں ہم بے بس ہیں، چاہ کر بھی بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسے کام ہیں جو صرف ریاست ہی کر سکتی ہے، مگر اپنے فلسطینی بچوں کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ذرا تصور میں لائیے اپنے بچوں کو ان فلسطینی شہید اور زخمی بچوں کی جگہ تو روح کانپ جائے گی۔ اب ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ KFC اور میکڈونلڈ نہ جائیں، پوما کے جوتے کپڑے نہ پہنیں، ایوری ڈے کی بجائے آلپرز ملک پاؤڈر کی چائے پی لیں، جس پروڈکٹ پر بھی نیسلے لکھا ہو نہ خریدیں۔ نیسلے نے اسرائیل کی ایک بڑی فوڈ کمپنی اوسم کو 2016 میں خرید لیا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ نیسلے کی جانب سے ادا کی گئی اتنی بڑی رقم میں سے اسرائیلیوں نے کتنی رقم مسلمانوں کی تباہی کے لیے وقف کی ہوگی۔ HP کے لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور پرنٹرز نہ خریدیں، کوکا کولا اور پیپسی کی پروڈکٹ استعمال نہ کریں، بلکہ پاکولا کے ڈرنکس استعمال کر لیں۔ پاکستانی پروڈکٹ خریدیں، ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی اور ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے جابز بھی پروڈیوس ہوں گی۔ تھوڑا کوالٹی پر ہی کمپرومائز کرنا ہوگا نا، کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ کیا اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے؟ اللہ کا نام لے کر گوگل ہی کے بتائے برانڈز کے بائیکاٹ سے شروع کرتے ہیں، اور بھلے ابھی نہیں تو معاملات بہتر نہ ہونے پر اگلے درجے میں کچھ مزید امریکی کمپنیز جیسے یونیلیور، پراکٹر اینڈ گیمبل وغیرہ کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے۔ مگر خدا را کہیں سے تو شروع کیجئے، کچھ تو کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذات سے جتنا ہو سکے یہودی لابی کے خلاف اور مظلوم مسلمانوں کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ آمین۔